یہ 1994 کی بات ہے جب ہم افغانستان کے وزٹ پہ تھے اور قندھار میں تھے. ایئرپورٹ جانا ہے اور ہم نے ہرات کا وزٹ کرنا ہے. 2 صاحب داڑیاں رکھی لمبی لمبی اور پگڑی پہنی. ہرات کے گورنر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بریفنگ دی. ٹی وی اسٹیشن آپ نے تباہ کر دیا ہے. اس وقت کے طالبان کے جو لیڈر تھے ملا عمر سمیت سب کے نام لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں. اب وہ کابل میں بھی آ گئے ہیں. یہ 1994 کی بات ہے جب ہم افغانستان کے وزٹ پہ تھے اور قندھار میں تھے. تو ہمیں رات کو بتایا گیا کہ کل صبح ایئرپورٹ ناشتے کے بعد جانا ہے, فجر کی نماز کے بعد ناشتہ ہونا ہے, پھر ایئرپورٹ جانا ہے اور ہم نے ہرات کا وزٹ کرنا ہے. تو جب ہم پہنچے ایئرپورٹ پہ تو وہ کوئی ویسا وہ جیسا ہوتا ہے کہ بورڈنگ کارڈ ایشو ہوگا, فلاں ہوگا, سارا سسٹم ہوگا, وہ کوئی نہیں تھا. تو گئے, ہمیں اپنا بیگ ہم نے جہاز میں, انہوں نے جو 1-2 گارڈ تھے ایئرپورٹ پہ انہوں نے چیک کیا اور جہاز کے اندر چلے گئے. ہم جہاز کے اندر گئے تو ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ باوردی یونیفارم والے جس طرح پائلٹس ہوتے ہیں, پروفیشنل سٹاف ہوتا ہے, وہ ہوگا. تو ہم نے دیکھا 2 صاحب داڑیاں رکھی لمبی لمبی اور پگڑی پہنی ہوئی, وہ پائلٹ کی سیٹوں میں بیٹھے تھے, ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ. تو ہم نے مترجم سے کہا بھائی ہمارے تو ہوش اڑ گئے ہیں, سب نے کلمے پڑھ لیے جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے, انکلوڈنگ مولانا سمیع الحق صاحب اور ان کے صاحبزادہ بھی تھا, کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. حالانکہ مولانا سمیع الحق صاحب کو تو زیادہ وہ معلومات تھیں. تو اس نے کہا نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت اچھے پائلٹ ہیں اور آپ کو باحفاظت پہنچائیں گے. جب وہ ٹک ٹک کر کے گیئر انہوں نے بدلے, ایسے گیئر بدلے جیسے وہ پرانے ماڈل کی گاڑیاں یا ٹرک پاکستان میں چلتے ہیں, کہ جی ایسے گیئر لگایا, پہلا لگایا, دوسرا لگایا, پھر وہ اس نے ٹیک آف کیا جہاز نے. جب فضا میں کوئی 5-10 ہزار فٹ کی بلندی پہ گیا تو ہم نے اطمینان کا اظہار کیا کہ بڑی اچھی. پھر انہوں نے لینڈنگ بھی بڑی اچھی کی ہرات میں. تو بڑا یہ ایک اس طرح کا سفر میں نے زندگی میں اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح کے پائلٹس کے ساتھ سفر کیا ہو. دوسری وہاں ہرات کے گورنر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بریفنگ دی, وہاں حالات بتائے. پھر انہوں نے کارپٹ کا تحفہ ڈیلیگیشن کے ہر بندے کو دیا. وہ آج بھی کارپٹ میرے گھر پہ محفوظ ہے, موجود ہے. سب سے اہم جو ہماری وہاں ملاقات ہوئی ہرات میں, ایک پاکستان کونسل جنرل ہوتے تھے, کرنل امام ان کا نام تھا. طالبان کے وہ ریئل استاد ان کو مانتے تھے طالبان, اور ان کے ساتھ جو پاکستانی کونسل جنرل کا گھر تھا اس میں رات ڈنر سے ملاقات شروع ہوئی تو صبح 3 بجے تک ساری گفتگو ہوتی رہی ریجنل حالات پہ. انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ مرحوم جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر, جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر داخلہ تھے, وہ بھی وزٹ کر چکے ہیں. اس کی وزٹ کی تفصیلات انہوں نے بتائی. پھر انہوں نے طالبان کی حکومت کا طریقہ کار بتایا کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جی ہم قندھار میں تھے تو ہم نے پوچھا کہ ٹی وی اسٹیشن آپ نے تباہ کر دیا ہے, ریڈیو کی نشریات اس طریقے سے نہیں چل رہی, میڈیا پہ پابندیاں ہیں, تو آپ کس طریقے سے, تو آپ کا انفلوئنس, آپ ان کو یہ سمجھائیں اور باور کرائیں کہ دنیا کے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ دنیا ان کی حکومت کو قبول کرے گی اور ان کی ایکسیپٹنس بڑھے گی. تو کرنل امام صاحب نے بتایا کہ جی فلاں انہوں نے سب اس وقت کے طالبان کے جو لیڈر تھے ملا عمر سمیت سب کے نام لیے کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور آپ اطمینان رکھیں, میں ان کو سمجھاؤں گا اور ان کو پاکستانی میڈیا کی طرف سے یہ پورا میسج دوں گا. بعد میں کرنل امام صاحب پاکستان آ گئے تھے, ان سے میں یہاں بھی ملتا رہا. تو یہ 1-2 بڑے واقعات تھے. اب کابل میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے. کابل اس ٹائم کابل میں وہ کابل نہیں آ سکے تھے, اب وہ کابل میں بھی آ گئے ہیں. تو امید رکھنی چاہیے کہ وہ افغانستان کے اندر ایک مستحکم حکومت بنے گی, اور اس مستحکم حکومت کے ذریعے پاکستان نے جو 40 سال سیکریفائز کیا ہے, قربانیاں دی ہیں, پاکستان ٹیررزم کا شکار رہا ہے, تو اس حوالے سے امن استحکام آئے گا اور دونوں ملکوں میں بہتری